اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج ہے لیگل ڈرافٹنگ کی کلاس، اور لیگل ڈرافٹنگ میں ہم نے جو ہے بہت سے دعویٰ لکھنا بھی سیکھے، اور اس کے علاوہ جواب دعویٰ بھی ہم نے کوشش کی آپ کو سکھانے کی۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے لیگل ڈرافٹنگ ہے، لیگل ڈرافٹنگ کے اندر جو ہے ہم نے نہ صرف دعویٰ جواب دعویٰ بلکہ آپ نے بہت سے ایسے چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، مثلاً وقف نامہ، وصیت نامہ یا شراکت نامہ، یا اسی قسم کے جو ہے سیل ڈیڈ اور دوسری چیزیں ہیں، وہ لکھنی سیکھنی ہے۔ تو اسی میں سے ایک آج ہم لکھ رہے ہیں وصیت نامہ، جو کہ اردو میں ہے۔ اردو میں ہم وصیت نامہ لکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وصیت نامہ کس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وصیت نامہ ہوتا کیا ہے، اس کے بارے میں سارا ہم جو ہے پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اسلامک جورسپروڈنس کے چیپٹر کے اندر بھی ہم نے وصیت کے متعلق پڑھا تھا۔ اب اس کو لکھنا کیسے ہے، ڈرافٹ کیسے کرنا ہے، تو اس کو آج ہم اپنے لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے وصیت نامہ جو ہے وہ ہیڈنگ آ گئی ہے۔ ایسے ہی ایک پلین پیپر جو ہے آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اور جب آپ لکھنے لگیں گے تو سب سے پہلے جو ہے اوپر ہیڈنگ دیں گے وصیت نامے کی، وصیت نامہ دیں گے، اور اس کے بعد پھر جو شخص وصیت کر رہا ہے، یعنی اگر جیسے آپ کے سامنے لکھ کے آ رہا ہے محمد علی اس میں جو ہے وصیت کرنے والے ہیں، تو ان کا لکھیں گے کہ من کے محمد علی، ولد محمد نعمان، قوم راجپوت، سکنہ محلہ دیوان صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان۔ جس طریقے سے ہم کسی بھی دعوے کے اندر ڈیفینڈنٹ یا پلینٹف کا پورا احوال لکھتے ہیں، ایسے ہی وصیت نامہ جو وصیت کر رہا ہو، اس کا نام، اس کی ولدیت، اس کی قوم، اور وہ کہاں کا رہائشی ہے، اس کا سارا وہ ایڈریس لکھیں گے، اور لفظ من کے سے شروع کریں گے۔ اس کے بعد اس کی پھر جو عمر ہے اس کا تذکرہ کیا جائے گا، جیسے وہ بیان کر رہا ہے کہ عمر 70 سال کا ہوں۔ اٹ مینس کہ یہ جو ہے وصیت نامہ جو کر رہا ہے وہ اس ہی کی طرف سے ہونا چاہیے، اور جو لکھ رہا ہے تو اس پہ پھر یہ ہے کہ اس پہ یہ اپنی عمر کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے کہ میری عمر جو ہے 70 سال کا ہوں۔ اس میں ہے کہ چونکہ مظہر کافی معمر ہو گیا ہے اور ضعف و علالت کی بنا پر زندگی سے مایوس ہے، یعنی اب اس کو جو 70 سال کی عمر ہو گیا اور کافی بوڑھا بھی ہو چکا ہے بندہ، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں بیمار بھی رہنے لگا ہوں اور کسی وقت بھی جو ہے موت کا فرشتہ آ سکتا ہے، میں مر سکتا ہوں۔ تو اس بنا پر وہ جو ہے اپنا ایک وصیت نامہ تحریر کر رہا ہے، اور یہ اپنے مرنے سے پہلے یعنی اپنی زندگی کے اندر جو ہے وصیت نامہ تحریر کیا جا رہا ہے، اور وہ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ ضعف اور علالت کی بنا پر زندگی سے مایوس ہے، تاہم وقت تحریر وصیت ہوش و حواس خمسہ کا مالک ہوں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جس وقت یہ تحریر لکھوائی جا رہی ہے یا وصیت نامہ لکھوایا جا رہا ہے، اس وقت وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اسی طریقے سے تمام اس کو پتہ ہے کہ میں اس تحریر کے ذریعے جو ہے کیا اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اس کا کون اس کا پھر جو ہے مالک بن سکتا ہے، کن لوگوں کو محروم کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت وہ تمام جو ہے ہوش و حواس میں اپنے جو ہے یہ تحریر لکھ رہا ہے، اور اس فکرے کا لکھنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ یہ پتہ چل سکے کہ اس کو ایسی حالت کے اندر تحریر نہیں کی جا رہی جو اس میں اس کو بالکل ہوش ہی نہ ہو، اس کو یہی پتہ نہ ہو کہ میں کیا کرنے لگا ہوں۔ تو تاہم وقت تحریر وصیت ہوش و حواس خمسہ کا مالک ہوں۔ مجھے خدشہ ہے، اب یہ اپنی ریزنز دے رہا ہے کہ مجھے خدشہ ہے کہ میری وفات کے بعد کہیں میری زوجہ اور اولاد دیگر رشتہ داروں میں تنازعات پیدا نہ ہوں، اس لیے اپنی زندگی میں ہر ایک حصہ دار کا حصہ جائیداد بذریعہ حاضہ متعین کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ مجھے موت آ جاتی ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ میرے رشتہ دار جتنے بھی ہیں وہ، اور جو میری بیوہ ہوگی یعنی ان کی جو وائف ہوگی، جو زوجہ ہوگی ان کی، وہ جو ہے بعد میں ایسے نہ ہو کہ بہت سارے مشکلات کے اندر پھنس جائیں، اور جو ہے ان کے تنازعات پیدا ہو جائیں جائیداد سے متعلق۔ اس لیے اپنی زندگی میں جس کا جتنا حصہ بنتا ہے، بیٹوں کا، بیٹیوں کا، یا بیوہ کا جتنا بھی حصہ بنتا ہے، وہ اس وصیت نامے کے ذریعے جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ تو یہ پھر پیراوائز انہوں نے جتنی بھی جو اس کی ملکیتی چیزیں ہیں، وہ انہوں نے اس کو پھر پیراوائز جو ہے ان کو تقسیم کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں پیرا نمبر
ایک اس میں جو ہے مکان رہائشی کی بات کی ہے، جس میں جو ہے رہائش ہے ان کی، اس مکان سے متعلق بات کی ہے کہ مکان رہائشی خود، پھر مکان جس میں وہ خود رہ رہے ہیں اس کا پھر ایڈریس پورا دے دیا کہ نمبر C/1991، یعنی محلہ دیوان صاحب ڈیرہ اسماعیل خان میں جو مکان ہے جس میں وہ خود رہائش پذیر ہے، وہ کیا ہوگا؟ زوجہ خود کا ہوگا، جو ان کی مرنے والے کی جو بیوی ہوگی وہ ان کا مکان جو جس میں خود رہ رہے ہیں وہ اس کا ہوگا۔ دوسری چیز انہوں نے کہا کہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے 20 کنال کا، زمین 20 کنال، وہ پھر کیا ہے جی 4 لڑکوں میں جن کے نام زبیر، ظہیر، ضمیر، تنویر، بحصہ مساوی، یعنی کہ 20 ہے تو 5 4 20، 5 5 کینال کا جو ہے وہ ان میں تقسیم ہوگی، اور اس کی انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ وہ ہے کہاں پر؟ واقع موزہ رتہ کلاچی، تحصیل و ضلع ڈیرہ اسماعیل خان، یعنی ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک علاقہ ہے موزہ رتہ کلاچی، اس کے اندر ان کی زمین پڑی ہوئی ہے 20 کنال، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے 4 میرے جو بچے ہیں ان میں برابر تقسیم ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے تیسری چیز کی بات کی کہ ایک اور زمین کا ٹکڑا ہے 4 کنال کا، وہ 2 بچیوں میں تقسیم ہو جائے، اور وہ جو ہے کس میں؟ زمین 4 کنال 2 لڑکیوں نائلہ اور شمائلہ میں بحصہ مساوی تقسیم ہو، جو کہ موزہ شورکوٹ، تحصیل و ضلع ڈیرہ اسماعیل خان دیے جائیں۔ انہوں نے کہا جی جو 4 کنال زمین جو موزہ شورکوٹ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر موجود ہے، وہ دونوں بچیوں کے اندر، یعنی لڑکی جو ہے نائلہ اور شمائلہ، ان میں جو ہے یہ 4 کنال ان کی تقسیم کی جائے۔ اسی طریقے سے پھر زیورات اور دیگر سامان جو گھر کے اندر موجود ہوتا ہے وہ بھی اس کے بارے پہ بھی مینشن کر دیا کہ زیورات اور دیگر سامان گھریلو زوجہ خود کے نام ہے، اور وہ جیسا چاہے تقسیم کر سکتی ہے، وہ اس کو یعنی زوجہ کے اوپر ڈال دیا کہ وہ جس طریقے سے چاہے دینا چاہے دے سکتی ہے، جس کو جتنا دینا چاہے دے سکتی ہے، نہ دینا چاہے تو بھی وہ اسی کی ملکیت ہوگی۔ اس طریقے سے پھر آگے جو پیراگراف ہے دیکھیں، اس کے اندر یہ من مظہر وقت تحریر وصیت جو ہے قرضے کے بار سے آزاد ہے، اس پر اس وقت کوئی قرضہ کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور واضح طور پہ لکھ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ مسائل پیدا ہوں کہ جی میں نے تو قرضے اتارے ہیں اور میں نے اتنے دینے ہیں، میں نے ان کے اتنے دیے، تو وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ من مظہر وقت تحریر وصیت جو ہے، یہ تحریر کرتے وقت وصیت کے اس وقت قرضے کے بوجھ سے جو ہے وہ آزاد ہے۔ اس سے قبل کی اگر وصیتیں ہیں تو منسوخ تصور ہوں گی، اگر اس سے پہلے بھی کوئی وصیت کی ہوئی تھی تو یہ جو لیٹسٹ ہے جو اب جو کی جا رہی ہے اس کو جو ہے درست تصور کیا جائے گا، اور اس سے پہلے والی جتنی بھی وصیت ہیں وہ منسوخ تصور ہوں گی، صرف اسی وصیت کو درست تصور کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ یہاں تک تو اس کے جتنے بھی وہ حصے تھے وہ سارے کے سارے حصے ہو گئے۔ اس کے علاوہ ذکر کر دیا کہ وہ کسی بھی قرضے کے اندر نہیں گھرا ہوا، اور اگر کوئی وصیتیں ہیں تو وہ بھی پہلے والی منسوخ ہیں، اور اب والی جو ہے یہ صرف اس پر عمل درآمد ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آخری فقرے کے اندر جو ہے وہ یہی ہے کہ میری وفات پر میری تجہیز و تکفین کی ذمہ داری میرے بڑے بیٹے زبیر کے ذمہ ہوگی۔ یہ جو 4 بچے تھے، ان 4 بچوں میں سے جو بڑا بچہ ہے زبیر، اس کے ذمہ کی ہے کہ تجہیز و تکفین کا کام وہی کرے گا، اور اس وصیت نامہ پر میری وفات کے بعد عمل ہوگا۔ ڈیفینیٹلی وصیت نامہ ہے تو وہ اس کا عمل درآمد بھی مرنے کے بعد ہی ہوگا، اور اسی لیے پھر آخر میں جو فقرہ ایک روایتی فقرہ ہوتا ہے لکھنا ضروری ہے، لہٰذا وصیت نامہ تحریر کر دیا گیا ہے کہ میری وفات کے بعد اس پر عمل ہو، اور پھر اس میں نیچے کیونکہ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس کے جو مارجنل وٹنسز ہوتے ہیں 2، ان کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں العبد کے اندر یہ دستخط محمد علی مظہر جس نے لکھی ہے وصیت نامہ اس کے آگے، اور پھر ایک گواہ شد آگے دستخط جیسے سلیم خان کوئی گواہ ہے اس کے آ جائیں گے، اور دوسرے حاشیے پر آ جائیں گے دوسرے گواہ کے جو اشتیاق احمد ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بھی بتا دیں کہ اس سے پہلے جو ہے مورخہ تحریر کی جائے گی جس کو یہ وصیت نامہ لکھا گیا، مثلا 17 اپریل کو لکھا گیا تو 17 اپریل 2021 کو جو ہے یہ وصیت نامہ تحریر کیا گیا، اور اس طریقے سے پھر ان کے دستخط یا انگوٹھے اس پر ثبت ہو جائیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ ان کے شناختی کارڈ نمبر یہ تحریر ہو جائیں گے، اور یہ آپ کا وصیت نامہ تحریر کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ امید ہے آج کے لیکچر سے آپ نے وصیت نامہ لکھنا سیکھا ہوگا۔ اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی اور جو چیزیں ہیں جو وصیہ نویسی ہے وہ انشاءاللہ کنٹینیو رہے گی۔ تب تک کے لیے راشد نصیب کو اجازت، اللہ حافظ۔